گناہ کا انجام۔ کہتے ہیں ہر گناہ کا انجام عبرتناک ہوتا ہے، کبھی وقت پر سمجھ آ جاتی ہے اور کبھی موت کے بعد۔ یہ کہانی ہے ایک خوبصورت مگر سرکش نوجوان کی، جس نے خدا کے بندوں کا مذاق اڑایا، ماں باپ کا دل دکھایا، اور پھر وقت نے اس سے ایسا حساب لیا کہ ساری بستی لرز اٹھی۔ کہیں دور ایک پرانے گاؤں میں، جہاں مٹی کے کچے مکان تھے، چھوٹے چھوٹے درختوں کی چھاؤں میں بچے ہنستے کھیلتے تھے، جہاں دریا کے کنارے کھیت جھومتے اور مسجد سے اللہ اکبر کی صدا گونجتی تھی، وہاں کے لوگ سفید لباس، بڑی داڑھیوں اور ٹوپیوں میں ملبوس سادہ دل اللہ والے تھے۔ اسی بستی میں ایاز نام کا ایک لڑکا رہتا تھا، خوبصورت چہرہ، کشادہ پیشانی، روشن آنکھیں، مگر اس کا دل غرور اور بغاوت سے بھرا ہوا تھا۔ نماز کی اذان ہو یا کسی بزرگ کی نصیحت، ایاز کے لیے سب ایک مذاق تھا۔ وہ بچوں کو چھیڑتا، بوڑھوں پر ہنستا، مسجد کے دروازے پر شور کرتا۔ اس کی ماں زینب بی بی وہ اس کی ہدایت کے لیے دعا کرتی، باپ حارث اس کو سمجھاتا، مگر ایاز اپنی حرکتوں سے باز نہ آتا۔ آخر کار جب گاؤں والے اس کی حرکتوں سے تنگ آ گئے تو ایک دن سب گاؤں والے جمع ہوئے اور فیصلہ کیا کہ ایاز اب اس بستی کے قابل نہیں رہا۔ گاؤں والوں کا یہ فیصلہ سن کر ایاز کے ماں باپ کے دل پر جیسے چھریاں چل رہی ہو، روتا باپ، سسکتی ماں، مگر گاؤں والوں کا فیصلہ اٹل تھا۔ اس طرح سے ایاز کو گاؤں سے باہر نکال دیا گیا۔ ایاز ایک سنسان ویرانے میں جا بیٹھا، جہاں نہ کوئی دوست تھا، نہ کوئی ہمدرد، بس سوکھی مٹی، جھاڑیاں اور ٹھنڈی ہوائیں تھی۔ دن گزرتے گئے، ایاز کمزور ہوتا گیا، بھوکا پیاسا، اکیلا۔ آخر ایک دن وہ زمین پر گر پڑا اور دم توڑ گیا۔ ماں باپ نے آنکھوں میں آنسو لیے اس کو دفنایا۔ کچی قبر، چھوٹی سی مٹی کی ڈیریا، مگر کہانی یہاں ختم نہیں ہوئی۔ پہلی ہی رات بستی کے چوراہے پر شور اٹھا، لوگ باہر نکلے اور دیکھا ایاز کی لاش قبر سے باہر نکلی ہوئی تھی، خون میں لت پت۔ یہ لاش چوراہے کے بیچوں بیچ پڑی ہوئی تھی۔ عورتیں چیخ اٹھی، مرد کانپنے لگے۔ ہر رات یہی ہونے لگا۔ لوگ ایاز کو واپس دفن کرتے، مگر اگلی ہی رات اس کی لاش قبر سے باہر ہوتی، کبھی مسجد کے دروازے پر، کبھی دریا کے کنارے، تو کبھی اور کسی جگہ۔ بستی خوف میں ڈوب گئی۔ بی بی زینب نے اپنے بچے کی یہ حالت دیکھ کر ایک رات سجدے میں گر کر روتے روتے اللہ سے دعا کی، یا اللہ میرے بیٹے پر رحم کر، ہمیں معاف کر دے۔ اگلی صبح ایک نورانی بزرگ بستی میں داخل ہوئے، سفید لباس، چمکتی آنکھیں، لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ، ہاتھ میں تسبیح۔ انہوں نے خاموشی سے بی بی زینب کی پیشانی پر ہاتھ رکھا اور قبرستان جا کر دیر تک ایاز کی قبر کے پاس دعا کرتے رہے۔ اس رات کوئی شور نہ ہوا۔ ایاز کی روح کو آخر کار سکون مل گیا۔ گاؤں کے چوراہے پر ایک تختی لگا دی گئی، گناہ سے باز رہو، اللہ کے نیک بندوں کا مذاق نہ اڑاؤ، جو وقت پر نہ سنے ان کے لیے عبرت باقی رہتی ہے۔